دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 24۔ گرفتار تو ہوا تھا، میں نے مسکرا کر کہا، مگر پھر جیل سے فرار بھی ہو گیا تھا۔ آؤ سائیں، گاڑی میں بیٹھو، میں خادم ہوں آپ کا۔ پھر اس نے غور سے روبی کو دیکھا اور بولا، مگر یہ عورت تو نہیں ہے جو آپ کے ساتھ تھی؟ علی مراد؟ ہاں علی مراد، یہ وہ عورت نہیں ہے۔ علی مراد نے گاڑی کی ڈگی کھول کر سوٹ کیس رکھا، پھر روبی کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی بتاؤ سائیں، کدھر چلوں؟ اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا، پہلے ناظم آباد چلو۔ میں نے انہیں ناظم آباد چھوڑنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے اس سے پوچھا، مگر تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بڑے سائیں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا ہوں، علی مراد نے جواب دیا۔ وہ علاج کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے بولا، سائیں آپ سناؤ، پولیس کے چنگل سے کیسے نکلے؟ یہ قصہ ذرا طویل ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ پھر کبھی فرصت سے سناؤں گا۔ بھائی یہ سمجھ لو کہ میں نصر کے قاتلوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ انہی لوگوں نے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ انتقام تو میں بھی لوں گا سائیں، علی مراد دانت پیس کر بولا۔ ان کا پتہ مجھے معلوم ہو تو پھر میں ان سے آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کروں گا۔ ان کا پتہ میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ پر سائیں مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم آج کل کہاں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بڑے سائیں نے نارتھ ناظم آباد میں بنگلہ خریدا ہے، میں وہیں رہتا ہوں۔ علی مراد، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سائیں یہ پہ پھر کوئی مصیبت آئے، اس لیے میں تم لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو بڑے سائیں کا ساتھ چھوڑ دو۔ علی مراد چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر بولا، بڑے سائیں امریکہ سے واپس آ جائیں تو میں ان سے چھٹی لے لوں گا۔ ابھی تو بنگلہ میری نگرانی میں ہے۔ پھر مجھے اپنا پتہ بتا دو، میں خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گا۔ اس نے جیب سے ڈاک کا ایک لفافہ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، میرا یہ خط اسی پتے پر آیا تھا، اس میں سے خط نکال کر مجھے دے دیں اور لفافہ آپ رکھ لیں۔ میں نے لفافے میں سے خط نکال کر اسے دے دیا اور لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ اس دوران میں ہم ناظم آباد پہنچ گئے۔ روبی علی مراد کو راستہ بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم روبی کی سہیلی کے گھر پہنچ گئے۔ پھر جب تک روبی اندر نہ چلی گئی ہم لوگ وہیں کھڑے رہے۔ جب روبی گھر میں داخل ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا تو علی مراد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا ایک کام کرو گے علی مراد؟ میں نے پوچھا۔ سائیں یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے، حکم کرو۔ گاڑی میں جو سوٹ کیس رکھا ہے وہ میری امانت ہے، اسے حفاظت سے کہیں رکھ دینا۔ اس میں خاصے اہم کاغذات ہیں، کسی مناسب موقع پر میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ ہاں اگر میں مر جاؤں تو وہ سوٹ کیس اس لڑکی کو پہنچا دینا جسے ابھی ناظم آباد چھوڑا ہے۔ وہ بھی ملے تو پھر اس سوٹ کیس کے مالک تم ہوگے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، علی مراد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ آپ کی امانت کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ پھر وہ چونک کر بولا، مگر ابھی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تم مجھے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دو، میں کچھ عرصے کے لیے کراچی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ کراچی چھوڑنے کا نہیں تھا، مگر میں علی مراد کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایک تو مجھے اسٹیشن سے ٹیکسی مل جاتی، دوسرے علی مراد یہ سمجھتا کہ میں کراچی سے چلا گیا ہوں۔ علی مراد نے کوئی جواب دیے بغیر گاڑی کا رخ اسٹیشن کی جانب موڑ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ پھر میں تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک علی مراد رخصت نہیں ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ سوٹ کیس اسے دے کر میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس سوٹ کیس کی حفاظت اپنی جان کی بازی لگا کر بھی کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹہلتا ہوا اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ گیا۔
پہلے میں نے سوچا کہ ٹیکسی لے کر کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چلا جاؤں، پھر میں نے خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا۔ میرے پاس فی الحال بہت کم پیسے تھے، وہ بھی تجوری سے نکال کر میرے سوٹ کیس میں منتقل کرتے وقت احتیاطاً کچھ نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر رکھ لی تھی۔ میں پیدل ہی ٹہلتا ہوا درمیانے درجے کے ایک صاف ستھرے ہوٹل تک جا پہنچا۔ پھر میں نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وڈیرے احمد بخش کے آدمی مجھے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور کراچی سے باہر جانے والے راستوں پر تلاش کرتے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا کہ میں غیر معروف سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ مجھے کمرہ ملنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں 1 یا 2 دن تک مکمل آرام کرنا چاہتا تھا۔ اب تک کی بھاگ دوڑ نے میرا جوڑ ہلا دیا تھا۔ میں یکسو ہو کر آئندہ کا لاہ عمل طے کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں بیڈ روم پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو تھا نہیں کہ مجھے اس وقت کچھ کھانے کو مل جاتا۔ بستر پر لیٹے لیٹے مجھے احساس ہوا کہ کوئی چیز میرے پہلو میں چبھ رہی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میری جیکٹ کی جیب میں ریوالور ہے۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی اور اپنی جیب سے ریوالور نکال کر دراز میں ڈالنے لگا تو میرے ہاتھ میں براؤن جلد کی چھوٹی سی وہ ڈائری بھی آ گئی جو تجوری سے نکال کر میں نے اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ میں نے ڈائری کھول کر اس پر سرسری نظر ڈالی تو سناٹے میں رہ گیا۔ وڈیرے احمد بخش نے شاید اپنی یادداشت کے لیے اس ڈائری میں مختلف لوگوں کے نام لکھے تھے۔ یہ تمام لوگ وطن دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان میں سے ایسے لوگوں کے نام تھے جن کی حب الوطنی پر شک کرنے والے کو پاگل سمجھا جاتا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز پوری باہر نکال لی اور ڈائری اندر کی طرف ڈال کر دراز پھر لگا دیا۔ وال کلاک نے 6 بجائے تو میں چونک اٹھا۔ پہلے میرے سونے کا ارادہ تھا، مگر اب میں ناشتہ کرنے کے بعد سونا چاہتا تھا۔ میں نے فون پر کاؤنٹر کلرک سے ناشتے کے لیے کہا اور خود باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ناشتہ لے آیا۔ میں نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا، 2 کپ چائے پی اور سگریٹ سلگا کر اطمینان سے کش لینے لگا۔ پھر مجھے نیند کے چونکے آنے لگے۔ میں نے آدھی سگریٹ ایسٹرے میں مسل دی، پھر دروازہ لاک کرنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھا کہ ویٹر اور خالی برتن لینے آیا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ، دروازہ ہے۔ دروازہ اچانک کھلا اور 3 آدمی تیزی سے اندر آ گئے۔ پھر انہوں نے اسی پھرتی سے دروازہ بند بھی کر دیا۔ میں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے ایک نے اچانک لات گھما دی جو میرے چہرے پر پڑی۔ میں چکرا کر کرسی پر گر پڑا اور کرسی میرے وزن سے فرش پر لڑک گئی۔ مجھے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ حملہ آوروں میں سے ایک دینو تھا۔ اس نے دانت پیس کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا دھیان رکھنا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس نے یہ جملہ انگلش میں ادا کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ریوالور بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی دینو کی شکل دیکھ رہا تھا، کبھی ریوالور والے کی۔ میں ابھی تک کرسی میں الجھا ہوا تھا، فرش پر پڑا تھا کہ میں نے لیٹے لیٹے ان کا جائزہ لیا۔ ان کے قد و قامت اور حلیے سے قومیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ کسی سفید فام قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اب بقیہ دونوں نے بھی ریوالور نکال لیے تھے۔ ان تینوں کے ریوالور پر سلنسر چڑھے ہوئے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ فائر کرنے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے ریشمی ڈوری کا گولا نکالا اور دینو کی طرف پھینک کر بولا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح جکڑ دو۔ ان تینوں میں سے کوئی میرے نزدیک آنے کا رسک نہیں لے رہا تھا۔ شاید انہیں میرے بارے میں بریف کر دیا گیا تھا۔ میرے چہرے پر بھرپور لات پڑی اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر چوٹ سے زیادہ مجھے دینو کے رویے پر غصہ آیا۔ مگر میں نے اسے زندہ چھوڑ کر غلطی کیوں کی تھی؟ پھر وہ گھوم کر میری پشت پر آ بیٹھے اور پھر گویا میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سر پر پڑنے والی ضرب اتنی ہی زبردست تھی کہ میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے۔ میں نے سر جھٹک کر حواس بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن آہستہ آہستہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں فرش کے بجائے بستر پر تھا، مگر ہاتھ پیر ہلانے سے معذور تھا کیونکہ مجھے سختی سے باندھا گیا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں دینو کی آواز آئی۔ میں نے اس کے سامان کی اچھی طرح تلاشی لے لی ہے،
اس میں کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں ہے۔ تم نے اس سے پوچھا کہ بریف کیس کہاں ہے؟ یہ اس آدمی کی آواز تھی جس نے مجھے لات ماری تھی۔ پوچھا تھا، دینو تھکے تھکے انداز میں بولا، مگر یہ کہتا ہے کہ اسے کچھ علم نہیں، بکواس کرتا ہے۔ وہ شخص ہورا کر بولا، سائیں کا خفیہ سیف کھلا ہوا مگر بالکل خالی ہمیں ملا۔ ہمیں وہ کاغذات سائیں نے بھی نہیں لیے، گلوریا بھی وہی ہے، موجود ہے، تو پھر کون لے گیا؟ یہ وہاں سے فرار کیوں ہوا؟ اس بات نے مجھے بھی شبے میں مبتلا کر رکھا ہے، دینو نے کہا۔ خیر دیکھتے ہیں یہ کب تک زبان نہیں کھولتا، اسے ذرا ہوش میں آنے دو، پھر پوچھوں گا اس سے۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ تینوں آپس میں صلاح مشورے کرتے رہے کہ میری زبان کیسے کھلائی جائے۔ بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے فوری طور پر ہوٹل سے نکال کر کسی خفیہ محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے۔ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے ہوٹل سے لے آئے ہوں گے۔ میں نے مزید بے ہوش رہنا مناسب نہ سمجھا اور کر آنکھیں کھول دی۔ میری آواز سن کر وہ چاروں خاموش ہو گئے۔ پھر ریوالور والا میرے سامنے آ گیا اور بولا، دیکھو ہم تھوڑی دیر میں تمہیں یہاں سے نکال لے جائیں گے، بہتر ہے کہ تم اس سے پہلے ہی زبان کھول دو، ورنہ اس پوچھ گچھ کے دوران میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں خاموشی سے اسے گورتا رہا۔ حیران ہونے کی اداکاری مت کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم سائیں احمد بخش کے کاغذات اور رقم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جو مجھے معلوم تھا میں بتا چکا۔ اس وقت تو دینو بھی وہی، مجھے گمان ہے کہ وہی رقم اور کاغذات لے گیا تھا اور یہ سائیں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ سائیں کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ چھوڑو یار، دینو نے کہا، یہاں اس سے کچھ پوچھنا فضول ہے، اسے یہاں سے لے چلو۔ اس نے ریوالور نکال کے نالی کی طرف سے پکڑا اور دستے سے میرے سر پر پھر ضرب لگا دی۔ میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں کسی گاڑی میں تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ ان خبیثوں نے جانے کس بہانے سے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل سے نکالا ہوگا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میں نے وہ کاغذات ایسی جگہ پہنچا دیے تھے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے یہی خدشہ تھا کہ انہیں سوٹ کیس کی بنک نہ مل گئی ہو۔ اس صورت میں میری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ نہ جانے گاڑی کتنی دیر سے چل رہی تھی اور میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ جھٹکے سے رک گئی۔ کسی نے انگریزی میں گیٹ کھولنے کا حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی پھر حرکت میں آئی اور کسی عمارت میں داخل ہو کر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی مجھے کتوں کی گراٹیں سنائی دینے لگیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے دوبارہ احمد بخش کی کوٹھی میں لے آئے ہیں۔ اچانک گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تو باہر جلنے والے بلب کی روشنی اندر بھی آ گئی۔ میں نے جلدی آنکھیں موند لی۔ پھر کسی نے وہ سیٹ پکڑ کر کھینچ لی جس میں لیٹا ہوا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا وہ اسٹریچر تھا اور گاڑی ایمبولینس تھی۔ میں اب بھی ہلنے جلنے سے معذور تھا کیونکہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے تھے۔ بندشیں چھپانے کے لیے انہوں نے اوپر سے چادر ڈال دی تھی۔ دو آدمیوں نے دونوں سروں سے اسٹریچر اٹھا لیا اور مجھے اندر کی طرف لے چلے۔ میں نے آنکھیں بہت خفیف سی کھولی اور اس جگہ کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یہ احمد بخش کی کوٹھی تھی۔ کتے بھی اب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ دونوں میرا اسٹریچر اٹھائے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے اور اسٹریچر وہاں پٹک کے الٹے قدموں باہر نکل گئے۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں اس سے پہلے قید رہا تھا، مگر وہ کمرہ بھی کسی کا بیڈ روم تھا اور خوب آراستہ تھا۔ فرش پر ڈال والے کارپیٹ تھا۔ بیڈ بھی بہت قیمتی معلوم ہو رہا تھا اور میرے سامنے والی دیوار پر خوفناک قسم کے گرے ہاؤنڈ کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کتا اچانک تصویر سے نکل کر حملہ کر دے گا۔ وہ بیڈ روم جس کا بھی تھا، شاید اسے کتوں سے بہت محبت تھی، اور وہ احمد بخش کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ ابھی میں کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا، کمرے میں 4 آدمی آگے پیچھے داخل ہوئے۔ دینو اور اس کے دونوں ساتھی جانی اور رچرڈ میرے لیے اب اجنبی نہیں رہے تھے۔ شخص میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ چوڑے اور مضبوط جسم کا دراز قد شخص تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ مونچھیں اتنی گھنی تھی کہ ہونٹ تقریباً چھپ گئے تھے۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، مگر آنکھیں کے گرد سے ہلکے تھے جن میں سے کسی ایشیائی ملک کا باشندہ لگ رہا تھا۔ میرے اوپر جھک کر ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، ویل ڈن، ہم لوگوں کا آپ زیادہ وقت برباد مت کرو گے۔ وقت تو میرا برباد ہو رہا ہے انکل۔ میں نے یوں
जवाब दिया जैसे मैं अपने बेडरूम में लेटा हूँ, मूंछों वाला मेरा मुलाकाती हो। मेरे जवाब से उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। उसने गज़बनाक लहजे में कहा, तू शायद मुझे जानता नहीं है। मेरे नाम की दहशत ही से आम आदमी बेहोश हो जाता है। कामरान, वो चीख कर बोला। कामरान मास्टर साहब, मैंने उसकी तस्दीक की। अब तक उसका मुकद्दरमा घोंसला बुलंद हुआ और मेरे जबड़े पर पड़ा। थोड़े की तरह उसकी ज़रब से लगी जो मैं चकरा कर रह गया। एक मर्तबा से फिर होंठों से खून बहने लगा। मुझे भी अचानक गुस्सा आ गया और मैं जहरीले लहजे में बोला, बंधे हुए शेर को तो आवारा कुत्ते भी शिकार कर सकते हैं। बास्टर्ड, तू इतना ही मर्द है तो मेरे हाथ खोल दे।